نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے نیا اسلامی سال 1442 شروع ہو چکا ہے اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس بات کو کہتے ہوئے مجھے بڑا افسوس محسوس ہوتا ہے کہ شمسی سال جو ہے اس کو تو ہر بچہ بھی جانتا ہے، مرد بھی اور عورت بھی جانتا ہے، اور ابھی یہ کچھ ماہ پہلے جو ہے وہ گزر چکا ہے، اس کے بارے میں سب جانتے ہیں اور نیو ہیپی ایئر کے نام سے وہ مشہور ہے۔ اس میں بہت سی خرافات بھی ہوتی ہیں اور بہت سا جو ہے مال بھی خرچ کیا جاتا ہے جو سارا نجائز و فضول ہے، لیکن ہمیں اس بات کا مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارا جو اسلامی سال ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہیپی نیو ایئر نہ منائیں، لیکن یہ ہمیں اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم ہے اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے چاند ہے یا سورج ہے، اللہ نے جو بنایا ہے، سورج سے بھی ہمارے بہت سے فائدے ہیں۔ اب بہت سی ہماری عبادات جو ہیں وہ سورج کی وجہ سے ہیں، اس میں نماز جنازہ آ جاتا ہے اور نمازیں آتی ہیں، نماز تہجد آتا ہے، یہ سارے سورج سے ہے۔ اسی طرح چاند جو ہے اس سے بھی ہماری قمری مہینے جس کو کہتے ہیں چاند سے، اس سے بھی بڑی اہمیت ہے۔ مثلا ماہ رمضان ہے اور ماہ سیام ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، شب برات ہے، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ قمری مہینوں سے، تو یہ بھی ہمیں جو ہے یاد ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو محرم ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہے یعنی اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے وہ لوگ جو ہے اس کو اتنی اہمیت دیتے تھے، اتنی عزت دیتے تھے کہ اس مہینے میں اپنی جنگیں چھوڑ دیتے تھے، اپنی لڑائیاں چھوڑ دیتے تھے، امن کو قائم کرتے تھے، کیونکہ محرم کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے کہ ایک تو یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور دوسرا یہ 10 محرم جس کو عاشوراء کہتے ہیں، اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ 10 محرم کو آئے گی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی تھی وہ 10 محرم کو ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہ اللہ سے دعا کرتے رہے نجات کے لیے، تو ان کی جو دعا تھی وہ بھی 10 محرم کو قبول ہوئی ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ واقعات سارے اسی محرم میں ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس مہینے کی اہمیت اس لیے سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ حسین کو کون نہیں جانتا؟ حسین آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، پوری ملت اسلامیہ کا ہے، کون نہیں جانتا؟ اس کو ہر ایک جانتا ہے۔ ان کی کب پیدائش ہوئی؟ 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گڑتی کس چیز سے دیتے ہیں؟ کسی میٹھے سے نہیں، بلکہ اپنے زبان اتھر جو ان کے منہ میں ڈالتے ہیں اور اتنا چومتے ہیں، کبھی ان کے چہرے پہ بوسہ لیتے ہیں، کبھی ان کی گردن پہ بوسہ لیتے ہیں۔ تو یہی امام حسین علی مقام کی کربلا کے مقام میں 10 محرم الحرام کو شہادت ہوئی۔ اور اس کے علاوہ بڑے واقعات ہیں۔ امام زینب العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت جو ہے 25 محرم الحرام کو ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت جو ہے 1 محرم کو ہوئی۔ تو یہ سارے لوگ ہمارے لیے ایک مشعل نور ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جتنا جتنا ان کے مطابق ہم عمل کریں گے، ان کی زندگیوں کو اپنے سامنے لائیں گے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی۔ اب اس محرم کے مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ 3 کام کرنے ہیں جو میرے لیے بھی مفید ہوں گے، پوری ملت اسلامیہ کے۔
پہلی سب سے بڑی بات کہ اس میں ہم نے اپنے پچھلا جو سال گزر گیا اس پہ توبہ استغفار کرنی ہے، جو گناہ کیے یاد ہے نہیں یاد ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ محرم جو ہے اللہ کا ایسا مہینہ ہے، اس میں ایک قوم کی دعا قبول کی گئی اور باقی قوموں کی بھی اس مہینے میں دعائیں قبول کی جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے 10 تاریخ کو یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھو، کیونکہ اس کو جو ہے اہل یہود بھی رکھتے تھے، لیکن ہم نے 2 روزے رکھنے ہیں، یا تو 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا، تاکہ ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اور تیسرا کام اس میں آپ نے یہ کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشوراء کے دن اپنے گھر میں وسعت دیتا ہے، اپنے بچوں کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کے ایمان میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشوراء کو اس طریقہ سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔